السلام علیکم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ غزوہ اور جہاد اسلام کا ایک اہم ستون بھی ہے اور اللہ کی نظر میں سب سے افضل عبادت بھی، کیونکہ جسمانی و بدنی اور مالی و جاہی قربانیوں سے بڑھ کر سر دھڑ کی بازی لگانا اور جان پر کھیل جانا نذرانہ عبادت کو مقبول ترین بنا دیتا ہے۔ اسی بنا پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود اپنے لیے شہادت کی تمنا کا اظہار فرمایا۔ اسلامی تعلیمات کی روح سے جس جہاد میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس شرکت فرمائی ہو، حق و باطل کا وہ معرکہ غزوہ کہلاتا ہے، اور حضور کی مدنی زندگی ایسے غزوات اور معرکوں سے بھری ہوئی ہے، اور ہر غزوے کی ایک الگ خصوصیت اور امتیازی شان ہے۔ مگر غزوہ بدر جو بڑے غزوات میں پہلا بھی ہے، نہایت اہم خصوصیات کا حامل ہے۔ اس کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ہجرت مدینہ کے بعد سن 2 ہجری میں پہلی بار جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو اسی رمضان کی 17 تاریخ کو جمعے کے دن یہ غزوہ پیش آیا۔ ماہ رمضان جو سراپا برکت اور رحمت کا مہینہ ہے، حق و باطل اور طیب و خبیث کے مابین امتیاز کرنے کے لیے فرقان بھی ہے۔ چنانچہ اس مہینے میں عبادت صوم کے حکم سے مخلص و غیر مخلص مسلمان کے درمیان بھی امتیاز ہو جاتا ہے، اور جو قرآن کریم اس مہینے میں نازل کیا گیا اس کا لقب بھی فرقان بتلایا گیا۔ اسی طرح حق و باطل کا وہ معرکہ جو اس ماہ میں پیش آیا، قرآن کریم میں اس کو بھی یوم الفرقان کہا گیا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اس غزوے نے تاریخ کا رخ بدل دیا، اور اسی غزوے سے اسلام کی شوکت و عظمت کا آغاز ہوتا ہے، اور اسی غزوے سے کفر اور کافروں کی کمر ہمت ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گئی، بلکہ اقتصادی طور پر مشرکین مکہ تباہ و برباد ہو گئے، کیونکہ ہجرت مدینہ کے بعد مشرکین مکہ اور مسلمانان مدینہ کے مابین ایک دوسرے کا زور توڑنے کے لیے اعصابی جنگ جاری تھی۔ اتنے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ شام سے مکے کو تجارت کا ایک قافلہ جا رہا ہے، اور اس قافلہ تجارت میں مشرکین مکہ کے ہر مرد و عورت اور بوڑھے و جوان کا سرمایہ لگا ہوا ہے، لہذا اس قافلے پر قبضہ کرنا مشرکین مکہ کو اقتصادی طور پر تباہ کر دینا ہے۔ چنانچہ 313 مسلمانوں کا لشکر روانہ ہوا، جو بے سر و سامان تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قیادت فرما رہے ہیں۔ ادھر مشرکین مکہ نے خبر ملتے ہی 1000 مسلح افراد کو مقابلے کے لیے بھیج دیا۔ مقام بدر پر مقابلہ ہوا۔ ابتدا میں مسلمان کمزور پڑے اور ظاہری طور پر حالت انتہائی تشویشناک ہو گئی تھی۔
یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی اضطراب کی حالت میں دعا کے لیے ہاتھ بلند فرمائے اور فرمایا کہ اے اللہ، اگر یہ مٹھی بھر وفاداروں کی جماعت ایک ایک کر کے ختم ہو گئی تو دنیا میں تیری بندگی کرنے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ حق تعالی نے اپنی نصرت و تائید اس طرح ظاہر فرمائی کہ میدان بدر میں ملائکہ اور فرشتوں کو نازل فرمایا، جنہوں نے مسلمانوں کی طرف سے دفاع کیا، اور اس طرح اللہ تعالی نے غزوہ بدر میں 313 مسلمانوں کو مشرکین مکہ کے مقابلے میں فتح عظیم عطا فرمائی۔ اور اسی غزوے میں ابو جہل بھی مارا گیا ہے، جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرا اور میری امت کا فرعون تھا۔ غرضے کے ماہ فرقان میں اس معرکے نے حق کو باطل سے اور باطل کو حق سے الگ کر دکھایا، اور قافلہ تجارت مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ مسلمانوں کے اخلاص اور ان کی مجاہدانہ سرگرمیوں کی بدولت اللہ نے انہیں اپنی بے پایاں رحمت سے نوازا۔ سچ کہا علامہ اقبال مرحوم نے، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ السلام علیکم۔